Welcome back. It's a new series of lectures, and in this series, we will cover international relations related lectures. So, in today's lecture, we will just briefly introduce international relations. That what is international relations? It's a combination of both the languages Urdu and English. Talukat-e Ama. Introduction. As we know that a man is a rational animal, اور اگر انسان ایک ریشنل اینیمل ہے تمام بنی نوع انسان میں، تو پھر انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل بھی ہے. یہ ایرسٹاٹل نے کہا تھا. تو اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. جب ایسا ہوگا تو سوسائٹی کا اور انسان کا، یعنی انسان لوگ مل کر ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، ایک سوسائٹی بناتے ہیں. اور یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے جو معاملات ہیں وہ سوسائٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کے درمیان یا سوسائٹیز کے اندر کنفلکٹ جنم لیتے ہیں. کنفلکٹ جو ہیں وہ کنٹراڈکشن سوسائٹی کے اندر جو بنتی رہتی ہیں، تضاد، یعنی یہ اس کی خوبی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، تو انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہونے کی وجہ سے وہ ان جو تضادات ہیں ان کو اوور کم کر سکتا ہے، ان پر قابو پا سکتا ہے، ان کو ریزالو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میننگ آف آئی آر کی طرف نکلتے ہیں. میننگ آف آئی آر مینس اسٹیٹ کہ سوسائٹی، جو ہم نے کہا ہے کہ گروپ آف انڈیویجولز ہیں، افراد کا مجموعے کا نام سوسائٹی ہے. تو سوسائٹی میں انسانوں کی ضروریات ہوتی ہیں، اور یہ ضروریات انسان جو ہیں وہ ایک انسان ساری چیزوں کو پورا نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ انٹر ڈیپینڈنس ہے، یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے. یہی انٹر ڈیپینڈنسی جو ہے وہ آئی آر کی ایک اوریجنل میننگ کو شو کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو سوسائٹی آلسو ہیز اٹس. تو اب مین جو ہے وہ اس کا منی ایچر ہوا، سوسائٹی اس کا لارج آسپیکٹ ہوا. تو سوسائٹی کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، اور سوسائٹی وہ اکیلے نہیں پوری کر سکتی. اس وجہ سے ایک سوسائٹی، یعنی ایک معاشرہ دوسرے معاشرے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہیلپ لے رہا ہوتا ہے. یعنی ایک سٹیج پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سم اسٹیٹس آر فرینڈلی، اور کچھ اسٹیٹس جو ہیں وہ فرینڈلی ہوتی ہیں، کچھ اسٹیٹس جو ہیں وہ اینیمیز ہوتی ہیں، اور کچھ اسٹیٹس ایسی ہوتی ہیں جن کا دوسری اسٹیٹس کے ساتھ وہ تعلق نہیں بنا رہی ہوتی ہیں. اب یہ انٹر ڈیپینڈنسی جو ہے وہ تعلق کو شو کرتی ہے، جو ریلیشن جسے ہم کہیں گے انٹرنیشنل ریلیشن کا صرف ریلیشنس. ٹھیک ہے جی. تو یہ تعلق جو ہے وہ فرینڈلی بھی ہے، اینیمی لائک بھی ہے، اور نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ورلڈ کے اندر، اس گلوب کے اندر کوئی پرماننٹ دشمن نہیں ہے، کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہے. جو چیز پرماننٹ ہے وہ آپ کا اپنا ایک مفاد ہے، جس کو ہم نیشنل انٹرسٹ کہیں گے. تو یہ پاپولر سینگ ہے کہ نو پرماننٹ فرینڈ فو، بٹ دا اونلی تھنگ دیٹ از نیشنل انٹرسٹ از یور پرماننٹ تھنگ. یہ تو میننگ آف آئی آر میں آ جاتی ہیں. اب اس کی ڈیفینیشنس کچھ میں نے لی ہیں. لائک ایک ڈیفینیشن ہے کہ دا اسٹڈی آف دی انٹریکشنز اینڈ ریلیشن شپ بٹوین نیشنز انکلوڈنگ دیئر پولیٹیکل. اب اس میں پولیٹیکل جو انٹریکشنز ہیں ریاستوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہیں، وہ پولیٹیکل بھی ہیں، اکنامک بھی ہیں، سوشل بھی ہیں، اور کلچرل بھی ہیں. تو یہ جوزف نائے کی ایک پاپولر ڈیفینیشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ ہے کہ دیٹ از دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سوشل انٹریکشن. یہ بھی وہی ریپیٹ ہو رہی ہے بات کہ وہی پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل انٹریکشنز ہیں ریاستوں کے درمیان بٹوین اسٹیٹس اینڈ ادر ایکٹرس ان دی انٹرنیشنل سسٹم. یہ چارلس کیگلے کی ہے کہ یعنی ریاستوں کے درمیان جو ہے وہ تعلق کو جو ہے وہ اس بنا پر جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے کر سکیں. اسی طرح سے یہ ایک اور ڈیفینیشن ہے، the examination of the complete relationship between nations including the forces that shape these interactions and the consequences that follow.
اچھا، تو یہ کچھ ڈیفینیشنس ہیں، اور یہ وہ ڈیفینیشن ہے: دا اسٹڈی آف ہاؤ اسٹیٹس اینڈ دیئر ایکٹرس انٹریکٹ اینڈ کوآپریٹ ان دی انٹرنیشنل ایرینا انکلوڈنگ دی رول آف دا پاور، انٹرسٹ اینڈ نارمس. ٹھیک ہے جی. تو یعنی یہ ساری ڈیفینیشنس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹیٹس کا دوسری اسٹیٹس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن جو ہے وہ کس طرح سے معنی رکھتا ہے. سو ہوپ یو انڈرسٹینڈ ٹوڈیز brief introduction of international relations, its meaning or its definitions. So thank you very much.